قال اللہ تعالی یسقونا من رحیق المختوم القرآن الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی کتاب کا اردو ترجمہ و تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی۔ اسی سال شوال 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر رضی اللہ عنہ تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے انہیں کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و ثبات اور اس کے اسباب و عوامل۔ یہاں پہنچ کر گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقلاء دم بخود ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب و عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتہائی اور معجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا۔ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے پایاں مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھٹکنے اور دل کی تہوں سے ابھرنے والے اس سوال کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب و عوامل کی طرف ایک سرسری اشارہ کر دیا جائے۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کی ذات واحد پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے، کیونکہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہور ہو وہ دنیا کی مشکلات کو، خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اور جیسی بھی بھاری بھرکم، خطرناک اور سخت ہوں، اپنے ایمان کے بالمقابل اس سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑ اور قلعہ شکن سیلاب کی بالائی سطح پر جم جاتی ہے۔ اسی لیے مومن اپنے ایمان کی حلاوت، یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيُذْهَبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ رعد آیت 13۔ جو جھاگ ہے وہ تو بیکار ہو کر اڑ جاتی ہے، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے۔ پھر اسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اس صبر و ثبات کو قوت بخشتے ہیں۔ مثلاً نمبر 2، پرکشش قیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بلند پایہ قائد و رہنما تھے، ایسے جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق، باعظمت کردار اور شریفانہ عادات و اطوار اور صورت اخلاق سے بہرہور تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھنچے چلے جاتے تھے، اور طبیعتیں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتی تھیں، کیونکہ جن کمالات پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھرپور حصہ ملا تھا کہ اتنا کسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف و عظمت اور فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی پر جلوہ فگن تھے۔ عفت و امانت، صدق و صفا اور جملہ امور خیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتیازی مقام تھا جو رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکتائی و انفرادیت پر کبھی شک نہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل گئی، دشمنوں کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ سچی ہے اور ہو کر رہے گی۔ واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہر ایک نے اپنے بقیہ 2 ساتھیوں سے چھپ چھپا کر تنے تنہا قرآن مجید سنا تھا، لیکن بعد میں ہر ایک کا راز دوسرے پر فاش ہو گیا۔ انہی تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا کہ بتاؤ، تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کیا سنا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے غرباء و مساکین کو کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے داد دہش میں سواریاں عطا کیں تو ہم نے بھی عطا کیں، انہوں نے لوگوں کو عطیات سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی ہو گئی، تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے۔ چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورہ انعام 33۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل گزر چکی ہے کہ ایک روز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، اور تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تو یہ اس بات پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی بہتر سے بہتر جو حملہ پا سکتا تھا اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی ہوا ہو گئی اور ان کے اندر غم و قلق کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے۔ یہ واقعہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی زد سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے ملک شام کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا۔ ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے روز ابی کی گردن پر نیزہ مارا تو اگرچہ اس سے معمولی خراش آئی تھی، لیکن ابی برابر یہی کہے جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتا تو بھی میری جان نکل جاتی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکے میں امیہ بن خلف سے کہہ گئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں قتل کریں گے، تو اس سے امیہ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی۔ چنانچہ اس نے عہد کر لیا کہ وہ مکے سے باہر ہی نہ نکلے گا، اور جب جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے اصرار سے مجبور ہو کر نکلنا پڑا تو اس نے مکہ کا سب سے تیز رو اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی پت ہو جائے۔
ادھر جنگ میں جانے پر آمادہ دیکھ کر اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو صفوان، آپ کے مذہبی بھائی نے تو جو کچھ کہا تھا اسے آپ بھول گئے۔ ابو صفوان نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا۔ باقی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور رفقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دیدہ و دل اور جان و روح کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب صادق کے جذبات اس طرح ابلتے تھے جیسے نشیب کی طرف سے پانی بہتا ہے، اور جان و دل اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ فَصُورَتُهُ حَوْلَ كُلِّ جِسْمٍ وَمَغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ، آپ کی صورت ہر جسم کا حیولہ تھی اور آپ کا وجود ہر دل کے لیے مقناطیس۔ اس محبت، فداکاری اور جان نثاری و جان سپاری کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن میں خراش تک آ جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بری طرح کچل دیا گیا اور انہیں سخت مار ماری گئی۔ عتیبہ بن ربیعہ ان کے قریب آ کر انہیں 2 پیوند لگے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نشانہ بنایا، پھر پیٹھ پر چڑھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ چہرے اور ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ان کے قبیلے بنو تیم کے لوگ انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے آئے۔ انہیں یقین تھا کہ اب یہ زندہ نہ بچیں گے، لیکن دن کے خاتمے کے قریب ان کی زبان کھل گئی، اور زبان کھلی تو یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ اس پر بنو تیم نے انہیں سخت سست کہا، ملامت کی، اور ان کی ماں ام الخیر سے یہ کہا کہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہیں کچھ کھلا پلا دینا۔ جب وہ تنہا رہ گئیں تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کھانے پینے کے لیے اصرار کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ آخر کار ام الخیر نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو۔ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور بولیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے صاحبزادے کے پاس چل سکتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہتر ہے۔ اس کے بعد ام جمیل ان کے ہمراہ آئیں۔ دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی خستہ حال پڑے تھے۔ پھر قریب ہوئیں تو چیخ پڑیں اور کہنے لگیں، جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً بدقماش اور کافر قوم ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے لے کر رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی ماں سن رہی ہیں۔ کہا، کوئی بات نہیں۔ بولیں، آپ صحیح سالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کہاں ہیں؟ کہا، ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ حاضر ہو جاؤں۔ اس کے بعد ام الخیر اور ام جمیل رکی رہیں۔ جب آمد و رفت بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلیں۔ وہ ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور اس طرح انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ محبت و جان سپاری کے کچھ اور بھی نادر واقعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع پر موقع نقل کریں گے، خصوصاً جنگ احد کے واقعات اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حالات کے ضمن میں۔ نمبر 3، احساس ذمہ داری۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جانتے تھے کہ یہ مشت خاک جسے انسان کہا جاتا ہے، اس پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ ان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس گریز کے جو نتائج ہوں گے وہ موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفریں ہوں گے، اور اس گریز کے بعد خود ان کو اور ساری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نتیجے میں پیش آنے والی مشکلات اس خسارے کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان، جو مذکورہ احساس ذمہ داری کی تقویت کا باعث تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر ان کے چھوٹے بڑے اور معمولی و غیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو نعمتوں بھری دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم۔ اس یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی زندگی امید و بیم کی حالت میں گزارتے تھے، یعنی اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی، اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، سورہ مومنون آیت 60۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ دنیا اپنی ساری نعمتوں اور مصیبتوں سمیت آخرت کے مقابل مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، اور یہ یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری مشکلات، مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں، اس لیے وہ ان مشکلات اور تلخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ نمبر 5، ان ہی پرخطر، مشکل ترین اور تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے، اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گرد گردش کر رہی تھی۔ ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی۔ نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی و ثابت قدمی پر ابھارا جا رہا تھا۔ اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی تھیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، سورہ بقرہ آیت 214۔ تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں ہے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سورہ عنکبوت آیات 1-3۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی، لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ یہ ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا، اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون جھوٹے تھے۔ اور انہی کے پہلو بہ پہلو ایسی آیات کا نزول ہو رہا تھا جن میں کفار و معاندین کے اعتراضات دندان شکن جواب دیے گئے تھے۔ ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا گیا تھا، اور انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا گیا تھا
کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء و اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو بہ پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کی جا رہی تھیں اور افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا بھی حق ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا ہے اور انہیں کائنات کے مشاہد، ربوبیت کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلوے دکھاتا تھا کہ ان کے جذبہ اور شوق کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار نہ رہ سکتی تھی۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی تھی، اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی بھلائیاں اور نیکیاں ضبط کر لی جائیں گی اور انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر یہ کہتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا کہ لو جہنم کا لطف اٹھاؤ۔ نمبر 6، کامیابی کی بشارتیں۔ ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی گئیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت اور جہلا اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے، اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جائے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ نہ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا، مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور ان کی قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور تھیں، اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ بھی عینیہ وہی ہوتا تھا جو مکے کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین اور درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اسی طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد رہیں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ پھر انہی حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیتیں نازل ہو جاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی تھی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَّاحُ الْمُنذَرِينَ۔ سورہ صافات آیت 171 تا 177۔ اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن پر اتر آئے گا
تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہے یحزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر آیت 45۔ عنقریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، سورہ صاد آیت 11۔ یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دے دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت 41۔ جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، سورہ یوسف آیت 7۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی پر اندازی کا بھی وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے، سورہ ابراہیم آیات 13 تا 14۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک ہیں، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر اور آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی کہ چند سال بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی، بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، سورہ روم آیات 4 تا 5۔ یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے بلکہ 2 ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بها العرب وتدین لکم بها العجم فاذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا۔ پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بھی بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودا بازی کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب میں حامیم تنزیل الکتاب سورہ السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، تو عتبہ کو یہ توقع بندھ گئی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔